صفحہ نمبر 49، آیت نمبر ہے 39۔ آیت نمبر ہے 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون، جن سے لڑا جا رہا تھا، جن کو قتل کیا جا رہا تھا، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو اجازت دے دی گئی ہے جہاد کی، جنگ کی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پر زیادتی کی جا رہی تھی، ظلم کیا جا رہا۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جہاد جو ہے وہ ظلم کا توڑ ہے۔ بھائی جہاد جو ہے وہ کس چیز کا توڑ ہے؟ ظلم کا توڑ ہے۔ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو، زیادتی ہو، اور کافر جو ہے وہ مسلمانوں کی جانی دشمن بنے، ان کی زمینوں پر حملہ کرے، ان کے علاقوں کو برباد کرے، وہاں مسلمان جو ہے وہ جہاد کے ذریعے ان کا مقابلہ کرے۔ اس کی کچھ اور بھی تفصیلات ہیں۔ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اسلامی ریاست ہو، اسلامی پورا سسٹم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انفرادی طور پر کسی مسلمان پر ظلم ہو، وہ انفرادی طور پر جہاد شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ مد مقابل کافر ہو، بھائی مد مقابل کون ہو؟ کافر ہو۔ ایسا نہیں کہ مد مقابل مسلمان ہو اور آپس کے جو تنازع ہیں، آپس کے جو جھگڑے ہیں، ان کا نام بھی جہاد رکھ دیا جائے، ان کا نام بھی جہاد رکھ دیا جائے۔ کل کو کوئی بلوچ اٹھے، کل کو کوئی پنجابی اٹھے، کوئی سندھی اٹھے، کوئی پٹھان اٹھے، وہ ریاست کے خلاف بغاوت کر کے یہ کہہ دے کہ جی یہ جہاد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مد مقابل کافر ہو اور کفار کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہو، ان کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، ان کی زمینوں کو برباد کیا جا رہا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ اس ماحول میں بالکل مسلمان جہاد کریں گے، اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ مثلا مثال لے لیں، جس طرح کشمیر کی مثال ہے، افغانستان کی مثال ہے، غزہ کی مثال ہے۔ افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا، وہاں کے مقامی مسلمانوں نے اس کے خلاف کیا کیا؟ جہاد کیا۔ روس نے حملہ کیا، مقامی مسلمانوں نے اس کے خلاف کیا کیا؟ اسی طرح غزہ اور فلسطین ہے۔ پوری دنیا متفق ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، یہاں ناجائز قبضہ ہے، تو مسلمانوں کا اسرائیل کے خلاف جو جہاد ہے وہ 100% شرعی ہے۔ بھائی وہ 100% کیا ہے؟ ان پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ بھی کیا گیا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں جو ان پر نہ کیا گیا ہو۔ الذین اخرجوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، بغیر حق،
ظلما بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے رب کون ہے؟ اللہ۔ آگے قرآن نے بڑا زبردست اصول بیان کیا، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کریں، ختم نہ کریں، تو زمین پر یہودی، عیسائی، مسلمان، کسی کا دین، کسی کی عبادت نہ بچے۔ بھائی ذرا اس پر غور کرنا تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب کسی قوم کا، کسی شخص کا ظلم بڑھتا ہے تو ہم اس کے ظلم کو انسانوں میں سے ہی کسی کے ذریعے ختم کرواتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ فرشتے خود آتے تھے، بھائی قوم عاد پر کون آئے؟ فرشتے آئے، قوم سمود پر فرشتے آئے، قوم نوح پر فرشتے آئے۔ فرمایا اب اصول بدل دیا گیا ہے، اب جو ظلم کرے گا اللہ تعالی انسانوں کی شکل میں کوئی اور طاقتور اس پر مسلط کر دے گا۔ اگر ہم لوگوں اور یہی صورتحال انفرادی طور پر ہے، اگر آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں، کسی شہر میں، خاندان میں کوئی ایک بندہ بدماشی اور ظلم پر اٹھتا ہے، اللہ جل جلالہ بندوں میں سے ہی کسی اور ذریعے سے اس کے ظلم کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک حکومت ظلم کی طرف جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ہی کوئی اور ان پر مسلط کر دیتا ہے، پہلوں کے شر کو دوسرے کے ذریعے مٹا دیتا ہے، اور اللہ دوسرے کے شر کو کس کے ذریعے مٹا دیتا ہے؟ تیسرے کے ذریعے مٹا دیتا ہے، اور تیسرے کے شر کو اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے مٹا دیتا ہے؟ چوتھے کے ذریعے مٹا دیتا ہے۔ فرمایا ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع کرتے ہیں، ان کے شر کو مٹاتے ہیں۔ یہی معاملہ قوموں کے اعتبار سے ہے اور یہی معاملہ فرد کے اعتبار سے ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے، ظالم بنتا ہے، زمین پر فساد مچاتا ہے، یا انفرادی طور پر جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ معاف فرمائے میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، میں کوئی کسی کی صورتحال نہیں بیان کر رہا، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ایک شخص خاندان میں بھائیوں میں سے اس نے ظلم کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے، جائیداد کی تقسیم میں فلاں 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 بےایمانیاں کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا، اس نے وہ ساری جائیداد ہر چیز کیا کر دی؟ تباہ کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے شر کو کس کے ذریعے مٹا دیا؟ بیٹے کے ذریعے مٹا دیا۔ اسی طرح آپ اس کو اپنے شہر کی سطح پر دیکھ لیجئے، ملک کی سطح پر دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، اللہ جل جلالہ نے ان کو کسی اور کے ذریعے مٹا دیا۔ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرب لگائی، بھائی وہ کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امریکہ جو ہے، پچھلی 150 سالہ جو امریکی تاریخ ہے، زمین پر سب سے بدترین اور ظالم ریاست جو ہے وہ امریکہ ہے، جس نے خارجی طور پر ظلم کیا، اندرونی طور پر اپنی عوام کے ساتھ نہیں۔ بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی پچھلی 100 سوا 100 سالہ 150 سالہ تاریخ میں دنیا کی ہر سازش میں کون موجود ہے؟ امریکہ موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے دوسروں کے ذریعے ایسا کمزور کیا ہے، اب وہ خود چیخ رہے ہیں کہ ہم کسی جنگ کے متحمل۔ امریکہ میں تحریکیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب اپنے ملک کو بچاؤ، اپنی عوام کو بچاؤ، اب ہم مزید کسی اور جنگ میں پنگا لینے کے پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر آج سے 40 سال پہلے والی صورتحال ہوتی نا تو غزہ میں امریکہ جیسے ملک براہ راست جنگ میں شریک ہو جاتے، براہ راست جنگ میں کیا ہو جاتے؟ شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو ایسا ذلیل و رسوا کیا، اب وہ براہ راست کسی جنگ میں شریک ہونے کا اہل
نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے خطے افغانستان سے کس طرح دم دبا کے بھاگے. بہرحال قرآن کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ نہ دفع کرے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ، تو منہدم ہو جاتے، مٹ جاتے راہبوں کی عبادت گاہیں، گرجا گھر، صلوات، یہودیوں کے عبادت خانے، و مساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، زمین پر فساد مچ جاتا ہے. اس لیے جب ظلم زیادہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم پر کسی اور کو مسلط کرتے. مکہ والوں سے یہ کہا کہ تمہارا ظلم حد سے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو ان پر مسلط کر کے کیا کر دیا، ان کو مٹا دیا. اور مسلمانوں کو بھی یہ اصول بتا دیا کہ جو بندہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس ظالم پر کسی اور کو مسلط کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر کسی اور کو. اچھا، یہ چیزیں انسان بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے عرض کیا اس کی کوئی ایک شکل متعین نہیں کی جا سکتی. بندہ جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور یہ سمجھے کہ اس ظلم کے اثرات میرے اوپر نہیں پڑیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ہر مسلمان کو یہ سبق یاد رہنا چاہیے کہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہ مجھے بھگتنا پڑے گا، اس کی نحوست میرے اوپر ضرور آئے گی. آگے فرمائے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد، اللہ ضرور مدد کریں گے اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. یہ بھی بہت زبردست اصول بیان کیا قرآن نے. بھائی اللہ اس کی مدد کریں گے جو کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے مدد کے محتاج نہیں. اگر یہ جملہ ایک مسلمان کو، دین کے داعی کو، کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی مبلغ کو یاد ہو جائے، اس کے ایمان کا حصہ ہو جائے، تو بھائی اس کو کسی موقع پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ کیا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تم کس کے مددگار ہو جاؤ؟ اللہ کے، یعنی اللہ کے دین کے. اللہ کو اپنی ذات کی مدد کی ضرورت ہے. یہاں مراد اللہ کی ذات سے کیا ہے؟ اللہ کا دین. تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار بن جائے. تم اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ. یہ اللہ کے دین کی جو خدمت ہے یہ خود تمہاری محافظ ہوگی. بھائی یہ خود تمہاری کیا ہوگی؟ محافظ ہوگی. آپ بے لوث ہو کر اخلاص سے، عاجزی کے ساتھ اللہ کے دین میں لگے رہو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کرو، امر بالمعروف جتنا ہو سکتا ہے کرو، لوگوں میں برائی سے باز آنے کا شعور پیدا کرو. آپ اخلاص سے لگے رہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اور میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اخلاص سے اللہ کے دین کے وفادار ہو جاؤ. بھائی تم اخلاص سے کیا ہو جاؤ؟ اللہ کے دین کے وفادار ہو جاؤ. اللہ کا دین تمہارا سب سے بڑا محافظ ہے. اخلاص سے کام کرو، اخلاص سے کام کرو. اللہ جل جلالہ خود لوگوں میں تمہارا تعارف پیدا کر دے گا. آپ مخلص بن کر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاون اور مددگار خود بخود پیدا کر دے گا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یتیم ہے. بھئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ یتیم ہے.
شروع میں چند افراد صدیق اکبر ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، لیکن اللہ تعالی، یہ صرف اللہ کے نبی کی مثال نہیں، تمام انبیاء کی شان یہی ہے، تمام انبیاء کی شان یہی ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھے۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اتنا وسیع کیا کہ وہی ہستی جو 10 سال پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف اپنی جان بچا کر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کر رہی تھی، تو 6-7 سال کے بعد جب مکہ فتح کر رہے ہیں، 9 سال کے بعد جب حجۃ الوداع پر آ رہے ہیں، تو بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ 1,00,000-1,25,000 تھے۔ اس لیے یہ بہت الحمدللہ دل کو سکون دینے والی بات ہے۔ میں سچی بات عرض کروں، اگر قرآن کے اس ٹکڑے کو مد نظر رکھا جائے تو کسی مسلمان کو کسی وقت میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اخلاص سے کرے گا، جد و جہد کرے گا، اللہ جل جلالہ معاون و مددگار خود کھڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار، میں آپ کو شاید یہ مثال اچھی نہ لگے، آپ ہمارے ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے، اکثر علماء جن شہروں کے ہوتے ہیں وہ شہر ان کا وطن نہیں ہوتا، وہ شہر ان کا وطن نہیں ہوتا۔ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے، کوئی بیچارہ کسی جگہ کا ہوتا ہے، کوئی کسی جگہ کا ہوتا ہے، ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ دینوں میں شہرت بھی دے دیتے ہیں، احترام بھی دے دیتے ہیں، عزت بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کوئی مشکل وقت آئے ان کے معاون و مددگار بھی کھڑے کر دیتے ہیں۔ مجھے مسجد کا افتتاح کیا ہے، وہاں دوست پوچھ رہے مجھ صاحب بہت لوگ آ گئے، میں کہا بھائی میری وجہ سے کوئی نہیں آئے، میری وجہ سے کوئی نہیں آئے، اللہ نے بھیجے ہیں۔ ہمیں وہاں کھانے میں بھی پریشانی ہوئی، میں نے تو صرف آپ حضرات کو اور اس کے علاوہ 60-70 بندوں کو دعوت دی تھی۔ اب کل سارا دن پورے شہر کے ایسے لوگوں کے شکوے آئے، مجھ صاحب ہمیں اطلاع ہی نہیں کی آپ نے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو کسی کو بھی نہیں کی، میں نے تو 60-70 بندوں کو، میں نے کی ہوتی تو ہم نے کھانے کا پہلے اتنا وسیع انتظام نہ کیا ہوتا، اتنا وسیع انتظام نہ کیا ہوتا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایسی شکلیں ہیں، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے لوگوں کی میرے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ داری تو نہیں ہے، دین کی وجہ سے ہے، ہم ٹوٹے پھوٹے۔ اب میں تو خود سوچتا ہوں کہ ہمارے اندر تو ابھی 1% بھی اخلاص پیدا نہیں ہوا، ہم تو، میرے جیسے بندے تو دین کے اعتبار سے بہت کچے ہیں، بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر تو دین کی خدمت 1% بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو اخلاص 1% بھی نہیں ہے۔ میرے جیسا بندہ تو عمل سے بہت دور ہے، ہم خود اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں تو اپنے اندر خامیوں کے ڈھیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب میرے جیسے گناہ گاروں کے ساتھ اپنا فضل اس طرح کرتا ہے، اگر کوئی بندہ 100% مخلص ہو، 100% اللہ کے دین کا وفادار ہو، تو بھائی وہ تو اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اللہ کی مدد کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک دین کے خادم کو، ایک دین کے داعی کو اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ بیچارے نہ اپنی کتابیں چھاپ سکتے تھے، بھائی نہ وہ اپنی کتابیں چھاپ سکتے تھے۔ مولانا عبداللطیف مسعود یہاں کسی چوک میں بیٹھ کے جلدیں بناتے تھے، اب ان کی بعض کتابیں بیروت سے عربی میں منتقل ہو کر چھپی ہیں۔ ہمارے کسی بھی عالم، بڑے بڑے علماء کو لے لیجیے جنہوں نے کتابیں لکھی، کتاب لکھ دی، ان کی بیچاروں کی اپنی تنخواہ جو ہے وہ کتاب کہاں سے چھاپے؟ اللہ جل جلالہ نے ان کی کتابوں کو دنیا میں پھیلا دیا، کیوں؟ وہ دین کے مددگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بیان کیا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔
جو اللہ کے، اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے ہجرت کے موقع پر. ابھی ہجرت ہوئی ہے، ہجرت سے چند دنوں بعد کی یہ آیتیں ہیں. گویا کہ مہاجرین سے یہ کہا جا رہا ہے پریشان نہ ہو، تمہیں مکہ سے نکالا گیا ہے، تمہیں مکہ سے تمہاری جائیدادوں کو ضبط کیا گیا ہے. بھائی سب کی جائیدادوں کو کیا کر لیا گیا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے جائیدادیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل نے کیا کر دی تھی؟ ساری برباد کر دی تھی، ساری برباد کر دی تھی. رہائی کچھ نہیں تھا. ان سے کہا گیا ہے پریشان نہ ہو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو. اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ نے ایسی ایسی مال غنیمتیں دیں، اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا. اس لیے یہ جو، اور بالکل اس سے ملتی جلتی بات سورہ محمد میں بھی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری. اگر کہیں کمزوری آئے تو بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ نہیں، یہ میرے اخلاص میں کمی ہے، میری دین سے وفاداری میں کمی ہے، میرے عمل میں کمی ہے. بھائی کس میں کمی ہے؟ اس بات پر تو کوئی بھی دین کا خادم پریشان نہ ہو کہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی شکلیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوں کو بھیجیں گے، ایسے ایسے بندوں کو بھیجیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ آپ سے اس طرح محبت کریں گے جن سے آپ کا نہ خونی رشتہ ہے اور نہ آپ کوئی دنیاوی اعتبار سے ان کا کسی کام آ سکتے ہیں. اس لیے یہاں صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھائی گئی، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو بھائی کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، جو قرآن کی خدمت میں لگے گا. اس لیے میں اکثر اپنے دین سے وابستہ علماء، حافظ، قاریوں میں جب بھی کبھی کوئی تربیتی نشست ہوتی ہے میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں، بھائی تمہارا کام، تم خود تمہارا محافظ بنے گا. بھائی تمہارا کام خود کیا بنے گا؟ تمہارا محافظ. تمہارا اخلاص تمہارا سب سے مددگار ہے. تم اخلاص سے قرآن پڑھاؤ، قرآن کی خدمت کرو، اخلاص سے اللہ کے گھر کی خدمت کرو، اخلاص سے اللہ کے دین کی خدمت کرو. یہی چیزیں تمہاری معاون اور مددگار بنے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے اجنبی لوگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، وہ سگوں سے زیادہ آپ سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے، آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شرط یہ ہے کہ تم کس کے مددگار ہو؟ بھائی تب سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تم کس کے مددگار ہو؟ اللہ کے دین کے. بس تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اللہ کے دین سے وفادار رہو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو پھر دکھایا، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے مکہ کے بڑے بڑے تاجر ہجرت کر کے مدینہ گئے. آپ کو میں ان کی عجیب بات سناؤں. اب یہ مکہ کا بہت بڑا بزنس مین ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی کہ اس اتنے بڑے بزنس مین کو کس کا یاد دوست بناؤں، کس کا بھائی بناؤں. تو ایک شخص جو وہ بھی مدینہ کے بڑے لوگ تھے، بڑے آدمی تھے، ان کو آپ دونوں بھائی ہو. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، بھائی میری یہ جائیدادیں ہیں، ان میں سے پسند کر لو، آدھی تم لے لو آدھی میں. اور فرمایا میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو. اتنا بڑا ایثار، کھلی آفر پیش کی. کیوں؟ مکہ کا یہ سب سے بڑا بزنس مین سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے کدھر گیا ہے؟ مدینہ. انہوں نے جب ساری آفریں دے لی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال بھی تمہیں مبارک کرے، تمہارا مال بھی تمہیں مبارک کرے. میں تاجر بندہ ہوں، تجارت کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہوں.
آپ ذرا مجھے یہاں کی مارکیٹ بتاؤ کہ یہاں منڈی کہاں ہے. انہوں نے کہا منڈی تو فلاں جگہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف صبح کو اللہ کا نام لے کر منڈی گئے. پاس ایک ٹکا بھی نہیں بھائی. پاس ایک بندے سے سامان لیا کہ شام کو بھائی تمہارے یہ پیسے واپس دے دوں گا. دیانت کا زمانہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس بندے سے یہ چیز خریدی 1 درہم کی اور 3 گھنٹے کے بعد اس کو بیچ دی 2 درہم کی. اب کتنے درہم آ گئے؟ 2. ایک اس کو واپس دیا. اپنی جیب میں کتنے آ گئے؟ 1 درہم آ گیا. تیسرے سے کہا یار یہ فلاں چیز دے دو شام کو. اس کے پیسے کتنے درہم کی؟ 3 کی. 3 کو لے لی اور اپنی فنی صلاحیت سے اس کو 4 کی بیچ دیا. جیب میں کوئی پیسہ نہیں. ایک دن میں یہ کیا. شام کو 6-7 درہم کما کے گھر آ گئے. 6-7 درہم کما کر کیا آگے؟ گھر آگے. اب اگلے دن ایمان اور پکا ہو گیا تھا. یار کل تو میں بازار آیا تھا جیب خالی تھی. آج کتنے درہم ہے؟ 5 ہے. اگلے دن پھر ایسا کیا. دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے حضور کی زندگی ہی میں 2-3 سالوں میں، حالانکہ جہادوں میں بھی بار بار جانا پڑ رہا تھا، اللہ نے ان کی تجارت کو چمکا دیا. اتنا چمکایا کہ دیکھتے دیکھتے ہی مدینہ کے بھائی کیا بن گئے؟ سب سے بڑے تاجر بن گئے. کیوں؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ ضرور مدد کریں گے. دیکھو بھائی الفاظ ہم چونکہ عربی نہیں نہ جانتے. آخری بات واو کے بعد لام تاکید ہے، آگے نون ثقیلہ ہے. لَيَنْصُرَنَّ، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوگا؟ ضرور بھی ضرور، پکی بات ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. من، اس شخص کی، ینصرہ، جو کس کی مدد کرے گا؟ اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اس لیے کوئی مسلمان کوئی پریشان نہ ہو. اور بھائی اگر کوئی پریشان ہو تو اس کا وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ جل جلالہ بہت طاقتور ہے. ان کو پتہ ہے میں نے اپنے بندوں کی مدد کس طرح کرنی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد کو روک لے تو روک کیوں؟ اس اللہ کی طرف سے آئے گی. لقوی، جو کیا ہے؟ بہت طاقتور ہے. عزیز، وہ سب پر غالب ہے. وہ کیا ہے؟ سب پر. جب اس کی طرف سے مدد کا فیصلہ ہوگا لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. فیصلہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا. اس لیے ہر مسلمان اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ سے دعا مانگنا سیکھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھے، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو مخلص رکھے، اور بھائی غرور کو قریب نہ آنے دے. میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ غرور کی بڑی قسمیں ہیں. دینی خدمت کرنے والا جب یہ کہہ دینا ہو میں نے تو بہت کچھ کر لیا، بس اس کے کام سے اسی وقت برکت اٹھ جائے. اس کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ میں بالکل عاجز ہوں. میں بھائی کیا ہوں؟ بالکل عاجز ہوں. تو جناب جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار، یہ اگر کہیں بنجر اور میدان میں بھی جا کے بیٹھے گا اللہ جل جلالہ اس صحرا میں بھی اس کے معاون اور مددگار پیدا کر دے گا. اور حسد کرنے والے اس کے مخالف کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، چونکہ یہ فیصلہ کس کی طرف سے ہوگا؟ ان اللہ لقوی عزیز، اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بہت طاقتور ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.